پاکستان کو یہ T20 سیریز بچانے کے لیے یہ تیسرا میچ ہر حالت میں جیتنا پڑے گا جی۔ ڈیونیڈن میں پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا کل، اور اس میچ کے لیے ٹیم میں 3 تبدیلیاں کی گئی۔ آل امپورٹنٹ انکاؤنٹر پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں فارمر فاسٹ بالر عبدالرؤف۔ رؤف السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام۔ رؤف، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم بار بار ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ T20 ورلڈ کپ کا سال ہے، تو ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس سیریز سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے۔ یہاں سے حاصل کرنی ہے ہم نے ورلڈ کپ کے لیے تیاری۔ اس وقت جو ٹیم کی پرفارمنس ہے اس کو دیکھ کے جو تیاری کا پورا سیٹ اپ ہے جو یہاں سے شروع ہوا ہے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک پینک بٹن دبا ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر، اور اس پہ تجربات ہی کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی اسٹیبلش ٹیم تو سامنے نہیں آئی کہ جو ورلڈ کپ کھیلنے جائے گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس ٹیم میں نواز بھی شامل ہے جن کی ورلڈ کپ میں کوئی پرفارمنس نہیں رہی ہے، پھر اسامہ بھی ساتھ شامل ہے جن کی ورلڈ کپ ایشیا کپ میں کوئی پرفارمنس نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد کوسچن مارک اعظم خان پہ آ جاتا ہے کہ 7 میچز ہیں، 19 رنز ہیں، 3 رنز کی ایوریج ہے ان کی۔ پھر افتخار ایک تو اپنا وہ کافی پرائم ٹائم پاس کر چکی ہیں، اور پھر اس ایج میں ان کو کھلایا جا رہا ہے کنٹینیوسلی، مگر اس کے باوجود ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے۔ پھر آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کمبینیشن ٹیم کا نہیں بن رہا، آپ کا مڈل آرڈر ویسے ہی اسٹرگل کر رہا ہے جس طرح آج سے 4 سال پہلے کر رہا تھا۔ فاسٹ بالنگ میں سب سے زیادہ ڈپریسنگ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ینگسٹر آتے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ سرپرائز میں اس لیے ہوں کہ T20 کھیل کر بھی آپ کے ینگسٹر انجرڈ ہو رہے ہیں اور ان کو پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو آپ کا یہ کوچنگ سٹاف یا آپ کی مینجمنٹ کیا کر رہی ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آسٹریلیا میں آپ کی انجریز ہوئی، ورلڈ کپ میں آپ کی انجریز ہوئی، ایشیا کپ میں آپ کی انجریز ہوئی، ابھی T20 کے 2 میچز میں آپ کے فاسٹ بالرز انجرڈ ہو گئے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ہوم سیریز جو پاکستان میں کھیلی گئی تھی، اس میں آپ کا ٹوٹل بالنگ ڈپارٹمنٹ ہی بھاگ گیا تھا میچز وغیرہ چھوڑ کر، ٹیسٹ میچز۔ تو یہ کوسچن مارک ہے پاکستان کے اوپر کافی عرصے سے کہ نہ تو ان سے بہتر کمبینیشن ٹیم کا بن رہا ہے، اور اس کے بعد نہ ہی ان سے تینوں فارمیٹ کی علیحدہ ٹیم لائی جا رہی ہے۔ آپ ٹیسٹ ٹیم آپ دیکھ لیں جو آسٹریلیا لے کر گئے ہیں، اس پہ کوسچن مارک تھے کافی زیادہ، جو پلیئرز تھے ان کی انکلوژن پہ۔ پھر جو ورلڈ کپ کا جو فارمیٹ تھا آپ کا لسٹ اے کا یا 50 اوورز کا، اس میں جو آپ نے پلیئرز کی سلیکشن کی اس پہ بہت بڑا کوسچن مارک تھا کہ جو T20 پلیئرز تھے آپ نے ان کو وہاں پر سلیکٹ کیا تھا۔ اور ابھی یہ جو کرنٹ سیریز ہے اس میں بھی بعض جو پلیئرز ہیں ان پہ کوسچن مارک آ رہا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ورلڈ کپ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک کر کے تھوڑا سا اس کو پوائنٹس بنا کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کل کے میچ کے لیے اوبویسلی امپورٹنٹ میچ ہے، سیریز کا تیسرا میچ ہے، 2 ہم آلریڈی ہار چکے ہیں۔ اس میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں، نواز، زمان خان اور محمد وسیم جونیئر، کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، نواز کو میں تو بہت ہی سرپرائز انکلوژن ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کر رہا ہے، آپ کے پاس نواز کی ریپلیسمنٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ ورلڈ کپ آسٹریلیا میں ہوا تھا اس میں اب نواز سے عسکری اوور کروایا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کو ہیوی کاسٹ ہوا، پاکستان میچ ہار گیا انڈیا کے خلاف۔ اس کے بعد جو ابھی ورلڈ کپ ہوا ریسنٹ، اس میں نواز جو ایک پیراڈائز پیچز تھی اسپن بالنگ کے لیے، اس میں آپ کے جو تینوں اسپنرز تھے وہ بالکل بلو دا بیلٹ ان کی پرفارمنس رہی ہے۔ نہ وہ اپنے میچز پورے کر سکے، نہ وہ اپنا کوٹا پورا کر سکے، اور نہ ہی پاکستان کو کوئی ایک سنگل میچ وہ جتوا سکے۔ تو ابھی پھر دوبارہ ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، لیکن پھر نواز نہ ہو تو اگر نواز نہ ہو تو رؤف پھر کون ہو؟ کیونکہ یہاں سے کہا کہ شاداب آؤٹ آف فارم ہے، شاداب کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے۔ پھر اب اسامہ کو دیکھتے ہیں تو اسامہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو پھر ایٹ دی اینڈ گھوم پھر کے نواز پر واپس آنا پڑتا ہے۔ آگے کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی 2-3 نام آتے ہیں تو بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں، یہ ان کو پہلے تیاری کرنی چاہیے تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ $1 ملین کوسچن ہے جو آپ نے کی ہے کہ بالر کدھر ہے، ان کی ریپلیسمنٹ کدھر ہے۔ 10-12 سال سے آپ کا جو اسپن بالنگ ڈپارٹمنٹ تھا وہ مشتاق احمد اور سکلین مشتاق کے ہاتھوں میں تھا، تو پروڈکشن کدھر گئی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی جو سوائل ہے وہاں سے جو اسپن بالرز ہیں ایک دم وہ ختم ہو گیا اور وہ معدوم ہو گئے۔ آپ کے پاس ایک لاٹ آئی تھی 10-12 اسپنر کی، اصغر تھا اس میں، وہ علی عثمان تھا ملتان کا، اس کے علاوہ اور 2 بالر بڑے اچھے تھے، وہ سب کے سب غائب کر دیا گیا۔ اور پھر آپ نے جن کی ایکشن کمپلیٹ نہیں ہے، یہ تینوں بالرز آپ نے مسلسل ان کو کھلایا اور ساتھ رکھا، اور ابھی یہ پوزیشن ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسپنر نہیں مل رہا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ
آپ 10-12 سال کیا ڈیولپ کرتے رہے پاکستان کی یہ جو اسپن بالنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جلدی سے پھر باقی دو کا بھی بتا دیجیے. زمان کو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو شروع سے اس فارمیٹ میں تو شروع سے ہی ہونا چاہیے تھا, 2 میچز کے بعد ان کا موقع آ رہا ہے. عامر جمال تھوڑا سا اس فارمیٹ میں ذرا زیادہ رن دے جاتے ہیں. محمد وسیم جونیئر کی انکلوژن پہ بھی کیا کہتے ہیں یہ بتائیے. دیکھیں وسیم جونیئر اور جو زمان خان ہے وہ آئیڈیل چوائس ہیں اس T20 فارمیٹ کے لیے, کیونکہ دونوں کے پاس پیس ہے, دونوں کے پاس ورائٹی ہے. تھوڑا سا جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ ان کا ارلی پارٹ ہے. جب یہ شروع کے اوورز میں بالنگ کرتے ہیں تو اس میں ان کو اسٹرگل ہوتی ہے, کیونکہ یہ پراپر لمبی کرکٹ نہیں کھیلے ہوئے اور نئے بال کے ساتھ ان کو بالنگ کرتے پرابلم ہوتی ہے. مگر جیسے یہ ڈیپتھ میں آتے ہیں تو یہ اچھی بالنگ کرتے ہیں اور یہ اچھے بالر, ان کو کھلانا چاہیے تھا, مگر پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو کافی عرصے سے باہر رکھا ہوا ہے ٹیم سے. اس کے بعد جو عامر جمال ہے, عامر جمال کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اب جس طرح حسن علی نے آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف 10 وکٹیں لی تھی ٹیسٹ میچ میں, مگر ان کی جو فارم تھی وائٹ بال میں وہ اچھی نہیں تھی, مگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو کیری کیا تھا T20 اور ون ڈے میں, اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ کرکٹ سے بھی باہر ہو گئے تھے. یہی عامر جمال کے ساتھ کرے, اگر انہوں نے ٹیسٹ پہ پرفارم کیا ہے اور ان کی یہ آئیڈیل سچویشن T20 میں نہیں بن رہی تو ان کو آپ کو ریسٹ دے کر یہ جو محمد وسیم ہے یا زمان خان ان کو کھلانا چاہیے. اچھا بیٹنگ کے مسئلے پہ آتے ہیں, اور وہ مسئلہ جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ T20 میں اس وقت ہو رہا ہے نا, جو آپ نے اعظم کا نام لیا اور ساتھ میں آپ نے افتخار کی بات کی, تو ان کی طرف آتے ہیں. پہلے اگر اعظم کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے کہ اعظم کو اور موقع دیا ہے, تاکہ آپ کا یہ چیپٹر ہی کلوز ہو جائے نا, یہ کہنے کو نہ ہو کہ 2 میچ کھلا کے باہر کر دیا. پورا چانس ملنا چاہیے. اگر اعظم پرفارم کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتے تو پھر موو آن تو کیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ افتخار کی جہاں تک بات ہے, اب بہت ٹائم ہو گیا اس فارمیٹ میں جو شارٹیسٹ فارمیٹ آف دا گیم ہے اس میں افتخار کی پرفارمنس نہیں. آئی لائک ہم کہ ان کے پاس ابیلٹی ہے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور دیکھیں کہ میں 2009-10 سے میں افتخار کو فرسٹ کلاس کرکٹ پہ دیکھ رہا ہوں, اور بہت ہی سیزنل پلیئر, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ٹیکنیکلی ویری گڈ پلیئر ہے, مگر ان کا ایک پلیئر کا ایک ٹائم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک بندے نے 2008-9 میں فرسٹ کلاس کرکٹ شروع کیا اور 2024 میں آپ اس کو T20 کرکٹ کھلاتے جائیں. یہ اگر ایک ڈیولپ کرکٹ اسٹرکچر ہے آپ کا تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے تھی. آپ کو ابھی تک 2-3 ینگسٹر ان کی ریپلیسمنٹ پر رکھنے چاہیے تھے, جو کہ ہر وقت ریڈی ہوتے ان کو ٹیک بیس کرنے کے لیے, مگر ایک بھی ینگسٹر ان کی ریپلیسمنٹ پر تیار نہیں کیا گیا. یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بڑا فیلئر ہے PCB کا. اس کے بعد جو اعظم خان ہے, اگر دیکھیں کہ ایک بات آپ نے یہ درست کی ہے کہ ان کو پورے اپرچونٹی ملنی چاہیے, مگر دوسرا کوشچن یہی آتا ہے کہ دیکھیں اگر اپرچونٹی دینی ہے تو پھر باقیوں کا کیا قصور ہے. اس میں زین عباس تھے, اس کے بعد عمر صدیق تھے, یہ جو حسیب اللہ خان ہے, پھر یہ جو صاحبزادہ فرحان. لیکن اب یہ بھی تو آپ ہی کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. رؤوف مجھے یہ بتائیے کہ صاحبزادہ فرحان اوپر کے نمبر پہ کھیلنے والا, حسیب اللہ اوپر کے نمبر پہ کھیلنے والا. حسیب اللہ کو تو آپ نے ان کی ون ڈے کی پرفارمنس کی وجہ سے T20 میں شامل کر لیا ہے, تو آپ نے تو اپنے لیے آپشن بھی اتنے مشکل رکھے ہوئے ہیں نا. بالکل. دیکھیں نا, یہ تو ان کا پرابلم ہے کہ پرفارم فرسٹ کلاس میں کوئی کسی فارمیٹ میں کرتا پلیئر اس کو کسی فارمیٹ میں سلیکٹ کر دیتے ہیں. یہ حسیب اللہ خان یا یہ جو اپنے صاحبزادہ فرحان ہے, انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کے لانگ فارمیٹ میں پرفارم کیا ہوا ہے, تو بجائے ان کو آسٹریلیا میں ٹیسٹ کرکٹ میں چانس دینے کے ان کو اٹھا کر T20 فارمیٹ میں ڈال دیا گیا, جو کہ ان کا فارمیٹ نہیں ہے.